مانچسٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمی، آپ کی علمی اور روحانی گفتگو سننے کا شرف حاصل ہوا۔ ماشاءاللہ بہت مدلل اور جامع گفتگو فرماتے ہیں۔ میں الحمدللہ قرآن کریم کی بہت سی تفاسیر سے استفادہ کرتا رہتا ہوں، لیکن کچھ آیات مبارکہ میں ذہن الجھ جاتا ہے اور باطنی علم و عرفان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب سے آپ کی کچھ آیات قرآنی کی باطنی تفاسیر سنی تو جرت ہوئی کہ آپ ان اسرار الہی سے پردہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرے بہت سے سوالات ہیں، لیکن آج جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں اولاد اور بیٹے بیٹی کا تصور شرک قرار دے رہا ہے، تو وہیں اپنے اسی کلام میں کئی مقامات پر یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہودی عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ یہ بے حقیقت باتیں ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 9 دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، وقالت الیہود ونصارى نحن ابناء اللہ واحبہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، کہ بھئی یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، واحبہ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ قل، تو پھر ان کو کہہ دو، فلم یعذبکم بذنوبکم، کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں کرتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہاں سوال یہ عرض ہے کہ یہاں اللہ بیٹے یا بیٹی کا اقرار کر رہا ہے کہ اگر وہ بیٹے ہوتے تو ان کو سزا کیوں دی جاتی۔ امید ہے کہ آپ کلام الہی کے ان اسرار و رموز کے بارے میں باطنی تفسیر سے نوازیں گے اور حقیقت سے آگاہ فرمائیں گے۔ شکر گزار جواب کا منتظر مفتی اسحاق مدنی۔ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ میٹافوریکل وے میں بیان کرتا ہے، ایک میٹافور کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اور اللہ تمہیں تمثیل اور مثال کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ جب ہم بیٹے اور بیٹی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پر وہ خیال آتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اس کی ماں ہوگی، اس کا باپ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے انہی رشتوں میں ایسے رشتے بھی بیٹی اور بیٹا کہلاتے ہیں کہ جس میں ہم براہ راست وہ ہماری اولاد میں سے نہیں ہوتے۔ جیسے کہ آپ کے بیٹے کی شادی جس سے ہو جائے لڑکی سے، تو وہ لڑکی خود بخود آپ کی بیٹی بن جاتی ہے۔ بہو جو ہے بیٹی کا درجہ رکھتی ہے، اور انگریزی میں تو کہتے بھی اس کو ہیں ڈاٹر ان لا۔ یا آپ کی بیٹی کی شادی کسی لڑکے سے ہو جائے تو وہ لڑکا بھی آپ کی خاندان میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو سن ان لا کہتے ہیں، لیکن آپ اس کے والدین تو نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے جس صورت کے ساتھ یہود اور نصارہ نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا، وہ صورت غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اس کی ذات مبرہ ہے ان تمام چیزوں سے۔ کن چیزوں سے مبرہ ہے؟ کہ جیسے انسان کو اولاد چاہیے تو اس کو نکاح کرنا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی، پھر بیوی کے توسط سے وہ اولاد پیدا ہوگی۔ تو یہ جو عمل ہے جس کو عمل تولید کہتے ہیں، اس عمل سے اللہ کی ذات پاک اور صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بڑی آسانی سے کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب ذرا آپ تصور کریں کہ اگر عورتوں کے پاس یہ طاقت آ جائے کہ وہ کہیں بچہ ہو جا اور وہ بچہ فوراً ہو جائے، تو کسی عورت کا دماغ خراب ہے کہ 9 مہینے تک وہ اپنے پیٹ میں اتنے بوجھ کو لاد کے چلے۔ سب عورتیں یہ کہیں گی جی مجھے ایک دفعہ وہ طاقت دے دیں، بچہ ہو جا، ہو گیا بچہ، آرام سے گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں۔ یہی کریں گے نا بھائی؟ یا پھر بھی کہیں گے نہیں طاقت کو رکھے رہنے دو، مجھے تو خوار ہونا ہے 9 مہینے۔ ایسی تو کوئی بھی عورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ کو محتاجگی ہی نہیں ہے، اور ہم جو ماں اور باپ کہلاتے ہیں،
ہم در حقیقت سبب ہیں، ریزنز ہیں، سبب ہیں. دیتا تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ دنیا عالم الاسباب ہے، اور اس دنیا میں ہر شے کا سبب ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور وہ سبب ماں باپ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دوست ہو جاتا ہے کسی کا، اللہ تعالیٰ کسی کا محبوب ہو جاتا ہے، کسی کا عاشق ہو جاتا ہے. تو یہ دوستی بھی تو ایک رشتہ ہے، دوستی رشتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا پالنہار ہے، پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے. یہ رشتے کہاں سے آئے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ بات نکال دیں ذہن سے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل کا طریقہ دیا ہے، وہ طریقہ اللہ پر بھی اپلائی ہوتا ہے. اب دیکھیں، ہم تو کھاتے پیتے ہیں، اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو ختم ہو جائیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے. اور یہی باتیں سن کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہوگی. شکل صورت ہوتی، چلتا پھرتا تو کھاتا پیتا بھی. ہم جب چلتے پھرتے ہیں تو ہماری جو انرجی ہے وہ یوز ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے کھانا کھایا اور اس کھانے میں 1000 کیلوریز تھی. آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ نے واک کی، ہو سکتا ہے کہ 500-600 کیلوری جل گئی ہوں گی. تو جو انرجی آپ کے اندر گئی، جب آپ نے حرکت کی تو وہ انرجی جلنا شروع ہو گئی، یعنی آپ سے انرجی کا اظہار ہوا. اللہ نے یہی چیز ایک ہی دفعہ کی تھی، بس روز نہیں کرتا. اپنے وجود سے اس نے اظہار کیا تو وہ چیزیں باہر آ گئیں. اور ہم صبح شام کرتے ہیں، ہم کو اللہ نے یہی طریقہ دیا ہے. اللہ اظہار کر چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. اچھا، اب یہ امر کن جو ہے، یہ امر کن کے لیے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے کن یعنی ہو جا. تو اس امر کن کو کہتے ہیں امر تکلم. امر تکلم یعنی بولا کہ یہ ہو جا تو وہ ہو گیا. اچھا، ایک تو ہوتی ہے زبان کی بات اور ایک ہوتے ہیں جذبات. وہ جو سابقون کی 3 طرح کی روحیں تھیں، قرب والی، محبت والی، جلوے والی، ان کو امر تکلم سے اللہ نے تخلیق نہیں فرمایا تھا. سوچا تھا کہ کوئی مجھ سے پیار کرنے والا ہو اور اتنا پیار کرنے والا ہو. وہ سوچا تو بہت ساری روحیں ایسی بن گئیں. یہ کہلاتا ہے امر تخیل. کیا کہلاتا ہے؟ یہ امر تخیل ہے. سوچا کہ کوئی میرے اتنے نزدیک آئے، اتنے نزدیک آئے، جتنے نزدیک آئے، جس قسم کے جذبات اللہ کے تھے کہ اتنا نزدیک کوئی آئے. یہ سوچا. کچھ روحیں ایسی بن گئیں جو اتنے قریب آنا چاہتی ہیں. پھر جلوے کی روح کا بھی یہی کیا. یہ 3 طرح کی جو ارواح بنائی سابقون کی، یہ امر تخیل سے بنائی. اب ایک اور بھی امر ہے. ایک تو ہو گیا امر تکلم، دوسرا ہو گیا امر تخیل، اور ایک اور بھی امر ہے، وہ ہے امر تعفل. امر کوئی ایسا ہو جو میری طرح اٹھے، میری طرح بیٹھے، میری طرح بولے، میری طرح چلے. یہ فعل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. وہ باقاعدہ چلا کہ وہ یوں چلے، وہ یوں دیکھے، وہ یوں بولے، اور یہ فعل کر کے اس نے امر کہا. تو پھر بن گئی روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسے ہیں؟ تو ایک ہو گیا امر تکلم، ایک ہو گیا امر تخیل، اور تیسرا ہو گیا امر تعفل. یہ 3 ہو گئے.
اب یہ جو امر تعفل ہے اس کے دو حصے ہیں نا، ایک اس کے ظاہر کا عمل اور ایک اس کے باطن کا عمل۔ جب اس کے باطن کا عمل ہوا تو اس کے وجود سے جرثومے نکلے، وہ ایک ایک روح بن گئے، اس کے وجود سے نکلے تھے نا، اس کے اندر کی چیز ہے نا۔ فعل جو ہے اس کے خطوط پر ہے، اس کے اندر کی چیز نہیں ہے، اس کے خطوط پر ہے۔ یہ وہ ہے جو اس کے اندر کے جرثومے جو اس کے اندر دوڑتے ہیں، اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ یہ جب جرثومے نکلے تو ایک ایک روح بن گئی نا۔ پھر یہ روح جب اس نے نیچے بھیجی تو کسی انسانی جسم میں جب وہ ڈالی گئی، ہے تو وہ انسانی جسم، لیکن روح انسان کی نہیں ہے نا اس میں۔ روح کون ہے؟ جو اس کے وجود سے نکل کے باہر آئی ہے، جو اس کے وجود سے نکل کے باہر آئی ہے نا۔ اور وہ جو وجود سے نکل کے باہر آئی اور اس جس دنیا میں جسم میں آ کر کے استقرار وہ پکڑ گئی، اب تم تو اس کے جسم کو ہی دیکھو گے نا، تم تو کہو گے کہ یہ انسان کا بچہ ہے، تم تو کہو گے اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے، اس کے چچا کا نام یہ ہے، تم تو کہو گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہاں اس کے اوپر ثابت ہوتی ہے، لیکن تم کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر روح کون سی ہے۔ تم اس کو کچھ بھی کہتے رہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو وہی ہے جو وہ ہے، وہ تو وہی ہے نا جو وہ ہے۔ اچھا، اب پھر کیا ہوا؟ اب ایسے بھی آ گئے دنیا میں، ایسے بھی آ گئے نا۔ پھر یہ جو بڑے بڑے ولی ہیں، بڑے بڑے نبی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ مقام احدیت پر پہنچے، وہاں سے اس بارڈر کو کراس نہیں کر سکے، اور کچھ ایسے تھے وہ اندر دوڑ کے چلے گئے، بڑے بڑے انبیاء نہیں جا سکے اندر، کوئی کلندر نہیں جا سکا، کوئی سلطان نہیں جا سکا، وہ چلے گئے۔ تو پھر کسی نے کہا لگتا ہے کہ یہ رب کی اولاد میں سے ہے۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو جو طریقہ دیا تھا وہ اپنا طریقہ دیا تھا نا۔ کیا دیا تھا؟ اپنا طریقہ آدم صفی اللہ کو دیا تھا، اس کی ران سے نکلے۔ تو وہ جو جرثومے نکلے وہ بھی اللہ کی ران سے ہی نکلے تھے نا، وہی طریقہ آدم صفی اللہ کو سکھایا۔ اور پھر ایک حدیث شریف میں آیا، حضور پاک نے فرمایا کہ امام مہدی کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جب وہ گفتگو کریں گے تو گفتگو کے دوران اکثر وہ اپنی ران پہ ہاتھ ماریں گے۔ وہ اپنی ران پہ ہاتھ کیوں ماریں گے؟ کہ جو ادھر سے نکلا ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہوں تو وہ آ جائے، جو ادھر سے نکلا ہے اسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ آ جائے۔ اگر تم کو وہ لفظ اچھے نہیں لگتے کہ بیٹا ہے بیٹی ہے تو نہ بولو وہ لفظ، یہ کہہ دو کہ یہ رب سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے۔ اسی طرح سرکار گوھر شاہی نے فرمایا کہ ہماری بھی 11 یا 12 خاص روحیں ہیں، 11 یا 12 خاص روحیں ہیں، ان کا ہم سے بلا واسطے کا تعلق ہے۔ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا ہمارے علاوہ، نہ پہلے دیکھا نہ آج دیکھا۔ وہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے جب سے آنکھ کھولی صرف ہمیں دیکھا۔ تو وہ کون ہے؟ وہ روحیں وہی ہیں کہ جن کو باطنی طور پر وہ امام مہدی کے وجود سے جرثومے نکلے، پھر وہ روحیں بن گئیں۔ پھر وہ روحیں جن انسانوں میں پیدا ہوئی وہ وہی ہے نا، وہ وہی ہے نا۔ کیوں جی؟ وہ جو ہے وہ وہی ہے نا۔ اب جیسے سلطان ہے، سلطان تو انسان ہے نا بھائی، تو سلطان کیوں ہے پھر؟ وہ ایک اضافی روح طفل نوری آئی ہے اس کے اندر، وہ تو طفل نوری ہے نا، تو کیا ہے بھائی؟ وہ تو طفل نوری ہے نا، تو کون ہے؟ تو انسان ہے نا۔ طفل نوری تو طفل نوری ہے،
وہ تیرے اندر رہ رہا ہے طفل نوری، وہ تو نہیں بنا. اور وہ جو جرثومہ ہے رب کا، وہ تیری روح ہے، اس کو طفل نوری جس سے توفیق الہی کی ضرورت نہیں ہے. جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کائی. تو ایمان سے سفر کر کے عشق تک پہنچ رہا ہے نا، وہ تو ہے ہی عشق. اب ایسے اگر کوئی آ گیا، ایک تو یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، تو کیا پتہ چلے گا؟ اب تم شکل صورت دیکھ کے کیا اندازہ لگاؤ گے کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ یہ انسان کی صورت ہے، اس کے اندر روح کس کی ہے تم کو کیسے پتہ چلے گا؟ کون بول رہا ہے؟ تم تو یہی دیکھو گے نا. نہیں یار، یہ اعظم تو ٹوبا ٹیک سنگھ میں پیدا ہوا، ایدے پیو دا نام پتا ہے مجھے، اس کی ماں کا نام پتا ہے، اس کے بھائی کا نام پتا ہے، بڑا ہی کنجر آدمی ہے. بس تمہاری تو تحقیق یہی ہوگی نا. اور تو اندر جہاں کی کیسے دیکھے گا کہ اس کے اندر روح کون سی ہے؟ وہ تو روح ایسی ہے کہ اس کے اندر جب لفظ اللہ ڈالا جائے تو وہ بھی چلا جاتا ہے، کھو جاتا ہے کہیں. انسان کی روح ہو تو اللہ اللہ کرنے سے جگمگا جاتی ہے. وہ روح ایسی ہے، اللہ کا جلوہ ڈالو، محبت ڈالو، نور ڈالو، سب غائب. اس کو اللہ کا نام کیسے چمکائے گا؟ جو اللہ کے اندر سے نکل کے آیا ہے اس کو اللہ کا نام کیسے چمکائے گا؟ اچھا، اب ایسا کوئی آیا، ایسا کوئی آ گیا زمین پر، اگر ظاہری طور پر وہ نبی تھا تو راز تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا نا، تو لوگ تو نبی سمجھتے رہیں گے اسے کہ وہ نبی ہے. لیکن وہ اس امت پر عذاب نہیں بھیجے گا. کیوں نہیں بھیجے گا؟ میرے اندر سے نکلا وہ وجود ہے، اس نے پتنی کس کو پیار سے دیکھا ہو، پتنی کس نے اس کے نام کا واسطہ دیا ہو. رب اپنی ذات کے خلاف نہیں جا سکتا، اسی لیے اس نے کہا کہ فلم یعذبکم ذنوبکم، کہ پھر وہ تم پر نہ عذاب بھیجے گا تمہارے گناہوں کا، عذاب نہیں بھیجے گا تمہارے گناہوں کا. کیوں؟ کہ اس کے صحبت میں بیٹھنے سے ہی سب کچھ تمہارا جل جائے گا. اور اگر وہ کوئی ولی ہوا تو چند لوگ مانیں گے، بس ولی کے طور پر مانیں گے، اور ویسی ہی باتیں پوچھیں گے اس سے، ویسا ہی کرم اور فضل چاہیں گے اس سے. کوئی کہے گا جی گناہ بخشوا دو، کوئی کہے گا جی کہ میری جاب لگوا دو، کوئی کہے گا اللہ تک پہنچا دو، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اندر ہے کون اس کے. جب ایسی کوئی ہستی دنیا میں آ جائے تو صرف ایک کام انسان کو کرنا چاہیے، صرف ایک کام. وہ کیا؟ صرف اس کا ادب کرے اور کچھ نہ کرے. زبان سیلے، کچھ نہ بولے، جو وہ کرے اس کی مرضی. تم کو پتہ نہیں ہے وہ کون ہے؟ تو اپنے جیسا سمجھ رہا ہے نا. بھئی تو اگر کسی دکان پر جا کے کوئی چیز اٹھا لے گا بغیر پیسے دیے تو مجرم ہے، لیکن اگر وہ جا کر کے اٹھا لے تو وہ مجرم نہیں ہے. کیوں؟ پوری کائنات اس کی ہے، اور تو نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں یہ چیز تم نہیں اٹھا سکتے بغیر پیسے دیے، تیری زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ وہ مالک ہے، تو اس کا ہاتھ روک رہا ہے. تو در حقیقت یہ ہوتے ہیں وہ جرثومے جو رب کے وجود سے نکلتے ہیں. رب کے وجود سے یہ جرثومے نکل کے روحوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر رب کی مرضی ہے کہ کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہو اور اس کے اندر ایسی روح ڈال دے. پھر یہ جو ہوتے ہیں یہ دیدار بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں کچھ کرتے رہتے ہیں یہ، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ ولایت کیا ہے، یہ عشق کیا ہوتا ہے. بس ان کو بس اس کی یاد آتی رہتی ہے کہ میں بچھڑ گیا ہوں. ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا نا، کسی چیز کا ان کو شوق ہوتا ہے کہ بیت المعمور پہ چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، ادھر چلے جائیں، تجلی پڑ جائے. تجلی کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ جہاں سے تجلیاں نکلتی ہیں وہ روح اس کے اندر ہے. ڈائریکٹ فتویٰ دیں گے؟ ہاں دیں فتویٰ، فتوے سے کیا ہوتا ہے؟
ایک فتویٰ یوم محشر میں بھی دیا جائے گا، ہم تو اس فتوے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی مل جائے اور یہ کہہ دے نا تمہارے بارے میں کہ اے اللہ یہ سب میرے ہیں، ختم، فاسٹ ٹریک سے جائے گی، نو ڈاکیومنٹس شون، اللہ یہ سب میرے ہیں۔ کوئی اس کا بندہ مل جائے تمہیں رب کا، اس سے یاری لگا لو، پھر روحانیت کی کتاب بند کر کے رکھ دو، اس سے یاری لگا لی، اس کے ہو گئے، بس کافی ہے۔